بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک ہی جیسے سانحے کا دوبارہ رونما ہونا یقیناً سوالات اور ناگواریوں کو جنم دیتا ہے سر۔ ویسے ذرا نچلی سطح پر تو ہمارے ہاں ایک جیسے سانحے 10 مرتبہ بھی رونما ہوتے رہتے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میٹنگ اور فائلوں کی حد تک تو جوں رینگتی ہے۔ نفیس صاحب نے ایک طویل سانس لی۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ میری ریٹائرمنٹ میں صرف چند سال باقی ہیں۔ آپ پہلے آفیسر ہیں جنہیں میں ریٹائرمنٹ کے تصور سے خوش ہو کر بات کرتے سن رہا ہوں، ورنہ ریٹائرمنٹ کے تصور سے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ میں نے کہا، نہ صرف لوگوں کی بلکہ ان کی بیویوں کی بھی۔ نفیس صاحب بولے، لیکن میرا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ میں آج بہت دل شکستہ ہوں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے تھے بہت نیک نیتی سے کر رہے تھے۔ اب ہمیں غیب کا علم تو نہیں تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ریڈ ڈاٹ کے ہیڈ کوارٹر پر دعویٰ بولنے کا رد عمل یہ ہوگا۔ میں چاہتا تو اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس المیے کا ذمہ دار ٹھہرا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اس معاملے میں کسی اور تک کوئی بات نہیں آنے دی، ان میں تم بھی شامل ہو۔ کیا مجھے بھی اس معاملے میں گھسیٹا جا سکتا تھا سر؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یقیناً، اور ایک سویلین کے طور پر تمہیں خاصی مشکل پیش آ سکتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح بات کا بتنگڑ بنتا ہے، کس طرح بعض اوقات نیکی کر کے بھی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ بولے، میں اس سے نہیں گھبراتا سر، یہ تکلیفیں عارضی ہوتی ہیں، آخری فتح بہرحال انہی کی ہوتی ہے جو نیک نیت ہوتے ہیں۔ میں نے وثوق سے کہا، میں آپ سے متفق ہوں مولوی صاحب۔ نفیس صاحب قدرے ناخوشگوار لہجے میں بولے، بہرحال میں ان کوششوں کے لیے ہمیشہ آپ کا ممنون رہوں گا جو آپ میری ہمدردی میں میرے سامنے یا پیٹھ پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اور کوئی نئی تازہ خبر ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، ان واقعات کی رپورٹ مرتب ہو رہی ہے۔ ریڈ ڈاٹ کے تباہ شدہ اڈے میں اترنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھدائی وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن وہاں ملبے اور تباہ شدہ چیزوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیگر زاویوں سے بھی کچھ تحقیقات وغیرہ ہو رہی ہیں، لیکن فی الحال تمہیں سنانے کے لیے میرے پاس کوئی امید افزا خبر نہیں ہے۔ اس سانحے کے 3-4 زخمی اور مر گئے ہیں، یعنی ہمارے بہت سے اداروں میں عوامی ناگواری اور سوالات کا دباؤ کچھ بڑھ گیا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، چلیں انتظار کرتے ہیں، شاید کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے۔ میں تو اس وقت خود کو قریب المرگ محسوس کر رہا ہوں۔ نفیس صاحب ایک بار پھر راہ اٹھے۔ ایک تو آرام کا وقت نہیں مل رہا، دوسرے میں گویا کچھ غیر رسمی سے انداز میں ذرا زیر بار آ گیا ہوں۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے انہیں تسلی دی۔ ہاں، ہونا تو چاہیے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم لوگ فی الحال آرام کرو، جو جہاں ہے وہیں رہے، بوقت ضرورت اس سے رابطہ قائم کیا جا سکے۔ نفیس صاحب کچھ سوچتے ہوئے ٹھہر کر بولے، ریڈ ڈاٹ کے ہیڈ کوارٹر کے معاملہ تو اختتام کو پہنچا، اب صرف ان کے آدمیوں کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ لوگ ابھی تک ملک میں موجود ہیں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح ان کا کوئی سراغ سامنے آتا رہے گا اور میرے محکمے کے لوگ ان سے نمٹتے رہیں گے۔ مشکوک غیر ملکیوں پر نظر رکھنے کے لیے میرے اور تمہارے جو آدمی کام کر رہے ہیں، انہیں فی الحال اپنی اپنی ڈیوٹی پر رہنے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سب بھی ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں گے، اور اگر کوئی نئی بات سامنے آئے گی ایک دوسرے کو مطلع کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، میں نے سعادت مندی سے کہا، اور نفیس صاحب نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے فون بند کر کے رحیلہ کے قریب رکھ دیا اور نفیس صاحب سے جو گفتگو ہوئی تھی اس سے اسے بھی آگاہ کر دیا۔ افسردہ سی سانس لے کر بولی، معلوم نہیں ہم اس فتنے کو جڑ سے ختم بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ تم مجھے حوصلہ نہ ہارنے کا سبق دیا کرتی تھیں، یہ آج تم مایوس لہجے سے اس کمرے میں مایوسی کے جراثیم کیوں پھیلا رہی ہو؟ میں نے اسے گھورا۔
میں یہ بات مایوسی کے تحت نہیں کر رہی بلکہ نازک انداز میں ایک امکان ظاہر کر رہی ہوں۔ ریڈ ڈاٹ کے جو شیاطین غائب ہو چکے ہیں، کیا معلوم اس وقت وہ ملک کے کسی گوشے میں آرام سے کہیں بیٹھے ریڈ ڈاٹ کو نئے سرے سے منظم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں۔ کوئی بعید نہیں ان کا کراچی میں بھی کوئی اس قسم کا خفیہ اور زیر زمین ٹھکانہ موجود ہو جیسا لاہور اور اسلام آباد میں تھا۔ جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، پردہ غیب سے کچھ نہ کچھ ظہور میں آئے گا، اور جب ظہور میں آئے گا تو ہم بھی ایکشن میں آ جائیں گے۔ لیکن فی الحال تو تم اپنے چہرے پر مایوسی کی تاریکی مت پھیلاؤ۔ اس پر جتنی تاریکی پھیلی ہوئی ہے اتنی ہی کافی ہے، اس میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ اس نے مجھے گھورا، پھر سر جھٹک کر گویا اس موضوع سے پیچھا چھڑاتے ہوئے بولی، ایفی تمہیں یاد ہے ہم نے کل دوپہر سے کھانا نہیں کھایا ہے اور چائے پینے بیٹھ گئے؟ اوف، یہ تم نے کیا یاد دلایا۔ میں نے کراہ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم نے کھانے کا ذکر کیا اور فوراً بھوک لگنے لگی، ورنہ اس صحرائی اونٹ کا کھانے کے بغیر بھی آرام سے گزارا ہو رہا تھا۔ میری بھوک گو کہ افسردگی کی وجہ سے مر چکی ہے، لیکن میں پھر بھی کچھ کھانا چاہتی ہوں۔ میس کے کھانا آنے میں تو کچھ دیر ہے، لیکن میں انہیں فون کر کے پہلے ہی منگا لیتی ہوں۔ وہ گھر کے عام فون پر میس والوں کے فون کرنے لگی۔ اس دوران اس کے موبائل فون کا بزر بج اٹھا۔ فون میں نے اٹھا لیا اور بٹن دبانے کے بعد ہیلو کہا تو دوسری طرف سے قدرے حیرت سے پوچھا گیا، میڈم کہاں گئیں؟ میں نے احمد کی آواز پہچان کر غمناک سے لہجے میں کہا، یار تم لوگ تو میڈم سے بات کرنے کے بہت عادی ہو گئے ہو، کبھی موسیوں سے بھی بات کر لیا کرو۔ اس غریب اور بے سر و سامانی کے باوجود موبائل فون موسیوں کے پاس بھی ہے۔ احمد نے میری آواز پہچان کر ہلکا سا قہقہہ لگایا اور بولا، سر آپ شاید اسے جھوٹ یا مذاق سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں موجود ہوں گے۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ تم نہ تو مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو اور نہ ہی مذاق کر سکتے ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس دوران رحیلہ دوسرے فون پر میس والوں کو کھانے کا کہہ چکی تھی اور ریسیور رکھ کر تجسس سے میری طرف دیکھ رہی تھی، شاید اندازہ لگانے کی کوششیں کر رہی تھی کہ اس کے فون پر میں نے کس سے بات شروع کر دی تھی۔ میرا اپنا فون اس وقت کمرے ہی میں پڑا تھا۔ احمد ذرا دھیمی آواز میں بولا، سر اصولاً تو مجھے اس کارروائی کی رپورٹ پہلے نفیس صاحب کو دینی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ پہلے میں آپ کو اس سلسلے میں مطلع کر دوں، پھر آپ جو مشورہ دیں وہ کیا جائے۔ میرے آتے ہی بے ایمانی شروع ہو گئی۔ تم لوگوں کی نیت میں فطور آ گیا، تم نے نفیس صاحب کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا۔ میں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، نہیں سر، ابھی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو یوں ہی برسبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے کوئی اڑتی ہوئی سی بات سنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں بھی بلا کی سنجیدگی تھی۔ قصہ کیا ہے؟ سر آپ کو معلوم ہے کہ میں چند مشکوک غیر ملکیوں کی نگرانی کر رہا ہوں۔ 3 غیر ملکی ہیں، تینوں سفید فام ہیں۔ احمد بتانے لگا، مجھے معلوم تھا کہ وہ اسلام آباد ہوٹل کے سامنے ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں موجود رہتا تھا۔ سلیمان ٹنڈے فقیر کے بیس میں اس کے آس پاس ہی مدد کے لیے موجود رہتا تھا۔ احمد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ تینوں غیر ملکی اسلام آباد ہوٹل میں مقیم ہیں۔ آج ہوٹل میں ایک اور سفید فام پہنچا۔ ریڈ ڈاٹ کے لاہور والے اڈے سے ہمیں ان کے جن خاص لوگوں کی کمپیوٹرائزڈ تصویریں ملی تھیں، ان میں اس شخص کی تصویر بھی شامل تھی۔ اسے ہوٹل میں جاتے دیکھ کر ہوٹل کے دروازے سے ہی چپک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص کافی دیر اندر رہا۔ جب یہ واپس آیا تو ان سفید فاموں میں سے ایک اس کے ساتھ تھا جن کی ہم نگرانی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ان گوروں کی نگرانی ٹھیک ہی کر رہے تھے؟ جی ہاں، اب تو یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ وہ واقعی مشکوک تھے۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ نوارد گورا اور پرانا گورا اکٹھے باہر آئے۔ پرانا گورا نوارد گورے کو صرف باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ میں جلدی سے ٹیکسی دروازے کے سامنے لے آیا اور نوارد گورا خوش قسمتی سے میری ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میری خوش قسمتی تھی، اس کی نہیں۔ وضاحت کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، اگر یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی تو شاید اس وقت تم مجھے فون نہ کر رہے ہوتے۔
آپ ٹھیک سمجھے سر، احمد ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ ہم ان لوگوں کو ڈھونڈ کر مر گئے تھے جن کی کمپیوٹرائز تصویریں ہمارے پاس تھیں، ان میں سے یہ پہلا شخص مجھے نظر آیا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت میری خوشی سے کیا حالت تھی جب یہ گورا میری ٹیکسی میں بیٹھا۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں یہی محسوس ہو رہا ہوگا جیسے حسینہ عالم نے تم سے شادی کے لیے حامی بھر لی ہے۔ نہیں سر، حسینہ عالم اگر مجھ سے شادی کرنے پر تل جاتی تو میں تو سخت پریشان ہو جاتا۔ مجھ میں اس قسم کی عظیم خواتین سے شادی کہاں ہے سر؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں تو بالکل اس طرح خوش ہوا تھا جس طرح 16-17 سال کی عمر میں اس وقت ہوا تھا جب میرے گاؤں کی ایک لڑکی نے چھت سے ایک رومال میری طرف پھینکا تھا جس پر اس نے اپنے ہاتھ سے کڑھائی کی تھی۔ اس پر ایک دل بنا ہوا ہوگا جس میں تیر پیوست ہوگا۔ یس سر، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ تمہارے اور میرے لڑکپن کے زمانے میں یہ گاؤں کی لڑکیوں کا ٹریڈ مارک ہوا کرتا تھا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہرحال تم گاؤں کی لڑکیوں کو فی الحال گولی مارو اور اس گورے کا قصہ سناؤ۔ سر، اس گورے نے مجھ سے سیکٹر آئی کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ میں نے ٹیکسی آگے بڑھائی اور ہوٹل سے کچھ دور لے جا کر ایک معمولی خرابی کا بہانہ کر کے وہاں روک لی جہاں سلیمان ٹنڈے فقیر کے روپ میں اچھی خاصی دہاڑی بنا چکا تھا۔ میں نے سلیمان کو اشارہ کیا اور وہ بالکل اصلی فقیر کی طرح گورے کی جان کو آ گیا۔ اس نے کھڑکی سے کشکول اندر گھسیڑ کر گورے کی ناک سے لگا دیا۔ گورے نے حالانکہ $5 کا نوٹ اس کے کشکول میں ڈال دیا۔ پورے $5؟ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے تقریباً چلا اٹھا۔ گورے نے اسے پورے $5 کی ایڈ دے دی۔ یس سر، لیکن سلیمان نے پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ بے آواز بلند اردو، فارسی اور پشتو میں اس کی درازی عمر اور اس کے ناجائز بچوں کی خوشحالی کی دعائیں کرتا رہا۔ میں نے دوبارہ ٹیکسی آگے بڑھائی تو سلیمان دروازہ کھول کر ٹیکسی میں گھس کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور اس کی پسلیوں پر پستول رکھ دیا۔ میں نے ٹیکسی زناٹے سے آگے بڑھا دی۔ پورا اتنی آسانی سے اغوا ہو گیا؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں سر، اس نے راستے میں گڑبڑ کی کوشش کی تھی۔ سلیمان نے اسے گولی تو نہیں ماری، البتہ کشکول اس کی کھوپڑی پر مار دیا۔ کشکول کھوپڑی پر مار دیا؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ کشکول تو ٹوٹ گیا ہوگا۔ نہیں سر، احمد ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کشکول کہاں ٹوٹتا ہے؟ کشکول بڑی مضبوط چیز ہے۔ گورے کی کھوپڑی البتہ شاید ہی چٹک گئی ہے، وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ڈگی میں ٹھونسا ہوا ہے۔ احمق آدمی، کہیں وہ دم گھٹ کر مر نہ جائے، میں نے تیزی سے کہا۔ نہیں سر، دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن ہم نے اپنے شکار کو آکسیجن سپلائی کرنے کے معاہدے میں اتنے کنجوس نہیں ہیں۔ ہم نے ایسا بندوبست کر رکھا ہے کہ ڈگی میں اس کا دم نہ گھٹنے پائے۔ احمد نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم لوگ اس وقت ہو کہاں؟ بڑے اطمینان سے بات کر رہے ہو، میں نے ذرا حیرت سے کہا۔ بس سر، جب سے میں نے ٹیکسی ڈرائیوری اور سلیمان نے بھیک مانگنا شروع کیا ہے، بڑا اطمینان قلب حاصل ہوا ہے۔ وہ درویشانہ لہجے میں بولا۔ ویسے ہم اس وقت پشاور جانے والی سڑک کے کنارے ایک ویران سی جگہ پر جھاڑیوں کے قریب کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آس پاس کوئی نہیں ہے؟ میں نے یوں ہی اطمینان کرنا چاہا۔ صرف ایک آوارہ قسم کا کتا ہے جو ایک درخت کے قریب ٹانگ اٹھائے۔ بس، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کتے بلیوں کی نجی مصروفیات کے بارے میں رپورٹ طلب نہیں کی۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تم کسی کی نظر میں تو نہیں آئے۔ نہیں سر، ہم نے نہایت احتیاط اور مشاقی سے تمام کارروائی کی تھی۔ ہم کسی بھی مرحلے پر کسی کی نظر میں نہیں آئے ہیں۔ گورے کو باندھ کر ڈگی میں منتقل کرنے کے لیے ہم ویرانے میں آ گئے تھے۔ میں نفیس صاحب کو رپورٹ دینے ہی لگا تھا کہ پھر اچانک نہ جانے کیوں میرا کچھ ارادہ بدل گیا۔ میں نے سوچا پہلے آپ سے یا میڈم سے بات کر لی جائے۔ تم نے اچھا کیا۔ نفیس صاحب کے حواس تو اس وقت ویسے بھی ٹھکانے نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے طور پر بھی کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ شکار ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ اسے نہ جانے اپنے طور طریقوں کے مطابق کن لمبے چکروں میں ڈال دیں۔ تم 1 منٹ ہولڈ کرو، میں تمہاری میڈم سے مشورہ کر کے ابھی بتاتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔
رحیلہ تجسس سے مجبور ہو کر میرے سر سے سر تقریباً جوڑے اور دوسری طرف سے فون سے کان لگائے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً شروع سے ساری گفتگو سن چکی تھی اور اس کے بالوں کی مہک میرے حواس میں بس چکی تھی۔ وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تم نہایت ہی بیہودہ آدمی ہو، تم بہت ہی مستقل مزاج لڑکی ہو، تم نے میرے بارے میں اپنی رائے ابھی تک نہیں بدلی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں نے تمہاری عدم موجودگی میں بمشکل تمہارے آدمیوں کو یہ عادت ڈالی تھی کہ وہ سنجیدہ معاملات کو سنجیدگی سے لیں، لیکن تم نے آتے ہی اپنے بیہودگیاں شروع کر دیں اور وہ لوگ بھی تمہاری ڈگر پر چل پڑے۔ وہ خفگی سے بولی، اب یہ اتنا سنجیدہ معاملہ تھا، تم دونوں اس کے بارے میں مسخروں کی طرح باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ دل بہت اداس تھا، ہم اس طرح باتیں کر کے خود کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بھی خود فریبی کا ایک انداز تھا۔ میں نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، مضبوط لوگوں کو خود فریبی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ قدرے تحکمانہ لہجے میں بولی۔ فون پر دوسری طرف سے احمد کی منمناتی ہوئی آواز ابھری، سر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میڈم ہماری گفتگو سن رہی ہیں؟ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس قسم کی باتوں سے میڈم کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے۔ جب ان کا موڈ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی قسم کی گفتگو فرماتی ہیں۔ میں نے احمد کو تسلی دی، لیکن میں موقع محل ضرور دیکھتی ہوں۔ رحیلہ منہ بنا کر بولی، اچھا خیر، یہ ڈانٹ ڈپٹ چھوڑو اور بیچارے کو بتاؤ کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ رحیلہ نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر بولی، میرا خیال ہے اس شکار کو یہی منگوا لیتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال بھلا تمہارے خیال سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے سوائے ایک معاملے کے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ رحیلہ فون میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے احمد، تم پارسل کو نہایت احتیاط سے پیچھے گیٹ سے میرے ہاں لے آؤ۔ ٹھیک ہے میڈم، میں ابھی روانہ ہوتا ہوں، احمد مودبانہ لہجے میں بولا۔ اب میں اپنا سر رحیلہ کے قریب لا کر فون پر احمد کی آواز سن رہا تھا۔ احمد نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ رحیلہ بھی فون بند کر چکی تو میں نے کہا، نفیس صاحب کو پتہ تو ضرور چل جائے گا کہ ہم نے بالا ہی بالا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ ان سے میں نبٹ لوں گی، رحیلہ نے بے پرواہی سے بولی۔ اس مکان میں کوئی تہہ خانہ وغیرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کیوں؟ اس نے بمیں اچکائیں۔ وہ جو گورے صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ ہمارے عزیز دوست یا رشتہ دار نہیں کہ ہم انہیں سامنے بٹھا کر چائے بسکٹ پیش کریں گے اور موصوف کو جو کچھ معلوم ہوگا وہ فر بتانا شروع کر دیں گے۔ تو پھر رحیلہ انجان بننے پر تلی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس سے کچھ معلوم کرنے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑے گی، سختی کریں گے تو امید ہے کہ وہ چیخو پکار کرے گا۔ اس کا منہ بند بھی نہیں رکھا جا سکے گا کیونکہ وہ زبان کھولنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم اس کی چیخو پکار بڑے لوگوں کو سنوانے کے متحمل تو نہیں ہو سکتے۔ یہ آبادی کے بیچوں بیچ تھانہ تو نہیں کہ لوگ چیخو پکار سننے کے عادی ہوں اور کان لپیٹ کر سوتے رہیں کہ ڈرائنگ روم میں کسی کی تفتیش ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، یہ مکانات کافی بڑے ہیں، دوسرے سے کچھ فاصلے پر واقع ہیں۔ ویسے اس گھر میں ایک بڑا کمرہ ہے، وہ اصل میں اسٹڈی یا لائبریری ہے، نیچے بنائی گئی ہے۔ اس کا دروازہ وغیرہ بھی سادہ سا ہے۔ بس پھر تو کام بن گیا، اور بھلا کیا چاہیے؟ تفتیش کے عمدہ انتظامات موجود ہیں، میں نے کہا، لیکن میں اپنے دشمن پر بھی تشدد نہیں کرتی۔ بیمار ذہنیت رکھنے والوں کے ہتھ کنڈے ہیں۔ رحیلہ منہ بنا کر بولی، میں خود ان ہتھ کنڈوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے رحیلہ سے کہا، لیکن کبھی مجبوراً گھٹیا لوگوں کے معاملے میں یہ قدم بھی لینا پڑ جاتا ہے۔ اس میں بھی میری کوشش یہی ہوگی کہ کچھ کرنے سے زیادہ ڈرا دھمکا کر ہی کام چل جائے۔ دوسرے ملکوں کی جاسوسی کرنے والوں کے خلاف میرے دل میں بڑی نفرت ہے، اس پر میں قابو میں آئے ہوئے کسی بے بس شکار پر ٹارچر نہیں کروں گا۔ ایسے لوگوں سے بھی میں تو دو بدو مقابلے جس میں مارو یا مار جاؤ والی صورتحال ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر قبائلی روح ہے۔ رحیلہ بولی، وہ تو سب کے اندر ہوتی ہے، کسی کی سوئی رہتی ہے، کسی کی ذرا مچلتی رہتی ہے، کسی کی قبائلی روح کو لیڈر کچھ کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں انسان قبیلوں ہی میں رہتا تھا، فطرت پر نہ جانے کب تک ان چیزوں کے اثرات رہے ہیں۔ میں نے نہایت مدبرانہ انداز میں کہا،
اس دوران باہر سے ٹونی نے اطلاع دی کہ میس سے کھانا آیا تھا۔ رحیلہ بولی پارسل آنے سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے دوران میں نے ٹونی کو بتایا کہ ایک مرغا ہاتھ آیا تھا جس سے تفتیش کے سلسلے میں کچھ محنت۔ پھر میں نے رحیلہ سے کہا، منہ لٹکائے بیٹھی تھی، تم نے دیکھا کبھی کبھی کس طرح آسمان سے اچانک کوئی خبر ٹپک پڑتی ہے۔